السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں ایپیسوڈ نمبر 14 آف جانم، جس کی رائٹر ہیں لائبہ ناصر. میری کاوش کو سراہتے ہوئے آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں جا سکتے ہیں اور پیارا سا کمنٹ رائٹ کر سکتے ہیں. تو پھر میں سٹارٹ کرتی ہوں ایپیسوڈ نمبر 14. سورج کی کرنیں چہرے پر پڑتے اس کی آنکھ کھلی. بازو میں تکلیف کا احساس ہونے پر اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا. ارسا اس کے سینے پر سر رکھے پرسکون نیند سو رہی تھی. رات اس نے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا. اس وقت بھی اس کا بازو اسی طرح نیچے تھا. یہی وجہ تھی اس سے اپنا ہاتھ سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا. دوسری جانب ہاتھ اپنے دونوں پیر اس پر رکھے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپائے سو رہا تھا. تکلیف کے باوجود وہ مسکرا اٹھا. اس کی پوری کائنات اس فیملی میں ہی تو مسکراتی تھی. ہلکا سا جھک کر خاد کے گالوں پر پیار کیا. ایک ہاتھ سے احتیاط سے اسے بیڈ پر تکیے پر سلانے کے بعد اپنا رخ ارسا کی جانب کیا جو اس کی جانب کروٹ لیے بے خبر سو رہی تھی. دن کی روشنی اس کے چہرے پر آنسو کے نشان واضح نظر آ رہے تھے. ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے گال پر پھیرا جس پر اب بھی تھوڑی سوجن موجود تھی. نشان مدھم پڑ گئے تھے لیکن ختم اب بھی نہیں ہوئے تھے. اب تک میرے جبڑے دکھ رہے ہیں. گھر آنے کے بعد اتنی دیر تک جلن محسوس ہو رہی تھی. کل رات کو اس کا شکوہ یاد آیا. آئی ایم سوری، زیر لب کہتے اس کے گال کو لبو سے چھوا. کل اپنے عمل پر شرمندہ ہونے کے باوجود اس نے معافی نہیں مانگی تھی اس سے. وہ نشان اس کے چہرے پر دیکھ کر کتنی تکلیف ہوئی تھی اسے، اور اس سے بھی زیادہ اس لیے کیونکہ وہ نشان اس کے خود کے دیے ہوئے تھے. اپنے چہرے پر بارہا اس کا لمس محسوس کر کے بھی وہ نہیں اٹھی تو فرحان نے تشویش سے اسے دیکھا. ارسا کیا ہوا؟ اس کے پکارنے پر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا. ارسا آنکھیں کھولو، کیا ہوا؟ یا ناراض ہو تو بولو نا. سوری بھی کہہ دی، اب تو معافی بھی مانگ لی. آرام سے اس کا سر اپنے بازو سے ہٹا کر تکیے پر رکھتے وہ بے چینی سے اسے پکار رہا تھا. ارسا آنکھیں کھولو. یار مارا اگر تو پیار بھی تو اتنا کر رہا ہوں، کیوں کر رہی اس طرح؟ آنکھیں کھولو پلیز. اس کے گال پر ایک بار پھر شدت بھرا لمس چھوڑ کر وہ دیوانہ وار اسے پکار رہا تھا. ارسا میں غصے میں تھا میری جان، پلیز آنکھیں کھولو. پھر سے کہیں تو ذرا. ارسا میری جان. جٹ سے آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی. وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا جبکہ ارسا اس کی اڑی رنگت پر محظوظ ہوتی کھلکھلا اٹھی. کیا حرکت تھی یہ؟ اس کی شرارت سمجھتے سختی سے اسے بازو سے تھام کر پوچھا. فرحان صاحب ہی چھوٹا سا بدلا تھا جو کل آپ نے کیا میرے ساتھ. اس کا اتنا خون میرے سامنے بہہ رہا تھا. آپ کو اس طرح دیکھ کر میری جان نکل رہی تھی اور آپ کا غصہ ختم نہیں ہو رہا تھا. تو اب اگر آپ نے غصے میں خود کو کوئی نقصان پہنچایا تو کچھ دیر پہلے جو مذاق ہوا یہ سچ بھی ہو سکتا ہے. بنا خوف زدہ ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اپنے ازلی انداز میں بولی. اچھا لگا اپنی شیرنی کو اس کے انداز میں دیکھ کر، لیکن ارسا بی جو کچھ دیر پہلے ہوا اگر اس کی آپ نے کوشش بھی کی جان لے لوں گا اپنے ہاتھوں سے میں. فرحان مرتضیٰ کہا کہ یہ تمہارا خود کا نہیں کہ تم خود کو نقصان پہنچاؤ. مائنڈ اٹ. اپنے غصے پر کنٹرول کرتے سنجیدگی سے اسے باور کروایا. جو مذاق میں اس نے وہ سچ میں اگر ہوتا اس سے آگے سوچنے کی اس میں ہمت ہی نہیں تھی. پھر ڈانٹ رہے ہیں. ڈانٹتے ہیں، غصے میں مار دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بہت محبت کرتا ہوں. وہ اس کے سینے پر سر رکھتی نم لہجے میں بولی تھی. ہاتھ اٹھایا تم پر، غلط کیا ہے. یہ نشان یوں بھی بہت تکلیف دے رہے ہیں مجھے کوئی سزا دینا چاہتی تو بندہ حاضر ہے. اس کے لاڈ بڑے شکوے پر اسے بے اختیار پیار آیا. اتنے مان سے وہ قریب آئی تھی اس یقین پر کہ غصے کے باوجود بھی وہ محبت کرتا ہے اس سے. اس کا مان تو ہمیشہ وہ یوں ہی سلامت رکھنا چاہتا تھا. اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے نرم لہجے میں کہا. کہیں ارسا میری جان. وہ لاڈ سے بولی تھی. ارسا میری شیرنی. وہ مسکراہٹ دبا کر بولا. اس کے تاثرات دیکھتا ہنس پڑا. چلو ناشتہ کر لو میرے ساتھ، پھر مجھے نکلنا ہے. ریبا کے ڈاکٹر سے مل کر ایک اور اہم کام ہے. اس کے بالوں پر لب رکھتے وہ باتھ روم کی جانب بڑھنے لگا تھا جب ارسا نے اس کا ہاتھ تھاما. فرحان پلیز اس کے پاس نہ جائیں آپ پلیز. اس کے بازو پر انگلیاں پھیرتی وہ برائی آواز میں بولی تھی. لڑکی یہاں دیکھو. کچھ نہیں ہوگا مجھے. ویسے بھی حیدر نے اسے یوں ہی تو نہیں چھوڑا ہوگا. میں بس دیکھوں گا کہ وہ وہیں ہے یا نہیں. ہمیں اسے پولیس کے حوالے ہی کرنا ہے لیکن سزا دینے کے بعد. نرمی سے اس کی پیشانی چوم کر وہ باتھ روم کی جانب بڑھا. ارسا جانتی تھی اس معاملے میں اس کی ایک نہیں سنے گا. حیدر بھائی، ریان بھیا اور حفصہ کے لیے ناشتہ تیار کر دیے، یہ بھی لے جائیں ہسپتال. ناشتے کے بعد وہ ہسپتال جانے کے لیے تیار کھڑا تھا جب ارسا ہاتھوں میں ریپ لنچ باکس تھامے اس کے پاس آئی. کیسی ہیں ارسا؟ آپ ٹھیک ہیں بیٹا؟ اس کے ہاتھوں سے باکس لیتے اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. وہ اس کے سوال کا مطلب سمجھتی اسبات میں سر ہلاتی مسکرائی. حیدر یہ حفاظت. ریبا خاتون میں اسٹالر لیے اس کے مقابل آئی. حفاظت؟ ارسا نے حیرت سے اسے دیکھا. وائٹ کرتی کے ساتھ بلو ٹراؤزر میں ملبوس، ہاتھوں میں بلو اسٹالر لیے کندھے تک آتے بالوں کی ہائی پونی بنائے وہ حیدر کے سامنے کھڑی تھی
جو نرم تاثر چہرے پر لیے اس کے چہرے کے گرد اسٹالر لپیٹ رہا تھا۔ یہ حفاظت ہے۔ ریبا یہ کیوں لیتے ہیں؟ ارسا کے چہرے پر حیرت دیکھ کر حیدر نے مسکراتے ہوئے ریبا کی جانب دیکھا۔ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں سنڈریلا، سب کے سامنے بوگیمبو کی طرح جانے سے نا اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ اب میں حفاظت لے کر جاتا ہوں۔ اللہ پاک کو ناراض نہیں کرتے نا، اسی لیے میں بھی نہیں کرتا۔ اللہ پاک مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، حیدر سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے کبھی میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اپنے محسوس انداز میں اس نے تفصیلی جواب دیا۔ ارسا نم آنکھوں سے مسکرا اٹھی۔ عمر اصغر جیسا درندہ اس کی معصومیت ختم نہیں کر سکا تھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے میری جان۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس نے دل سے کہا تھا۔ وہ تھی اتنی پیاری، کسی کو بھی اسے پیار ہو سکتا تھا۔ خادی بیبی سو رہا ہے؟ اس نے اشتیاق سے ہاتھ سے متعلق دریافت کیا۔ ارسا اور حیدر دونوں مسکرا اٹھے۔ وہ دونوں جانتے تھے خادی بیبی کی گڈے کے ساتھ خاصی اچھی دوستی تھی۔ ہاں جی، ہادی بیبی نے کل رات بہت تنگ کیا ہے، اب آرام سے سو رہا ہے، ارسا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ریبا یہاں ہو؟ فرحان کی آواز پر وہ اس کی جانب پلٹی جو قدم قدم چلتا خود ہی اس کے نزدیک آ گیا تھا۔ بھائی کی جان، بالکل بھی ڈرنا نہیں ہے، حیدر وہیں تمہارے ساتھ ہوتا ہے میرا بچہ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تمہیں، سمجھ رہی ہو نا؟ میرا بچہ روتے ہوئے تو نہیں آئے گا گھر؟ اس کی پیشانی پر لب رکھتے نرم لہجے میں سمجھاتے اس نے اپنی مضبوط ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی، جسے بنا توقف کے وہ تھام گئی تھی۔ بھیا میں روتے روتے واپس نہیں آتا، وہ سب اتنا بولتے ہیں میں سو جاتا ہوں، منہ بسور کر اس نے اتنا پر زور ڈال کر کہا۔ اپنے بے ہوش ہو جانے کو وہ بہت آسانی سے سو جاتا ہوں کہہ کر چھپا چکی تھی۔ فرحان نے قریب کر کے اس کے گالوں پر پیار کیا۔ میں بھی کچھ دیر میں آ جاؤں گا اپنے بچے کے پاس۔ اس کے کہنے پر اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کچھ دیر بعد وہ ہسپتال کی راہداری میں چلتے ڈاکٹر کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ریان سے حیدر نے گاڑی میں اس کی کال پر بات کروا دی تھی۔ اس کے سیشن کا وقت ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی، اس لیے ریان سے اسے ملوا نہیں سکا۔ ریبا میری جان، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ڈاکٹر کے کمرے کے باہر رک کر حیدر نے اس کی جانب دیکھا جو کل کے مقابلے میں آج تھوڑی بہتر تھی۔ حیدر اپنی جان سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت سارا پیار کرتے ہیں، اسی کے انداز میں کہتے اس نے اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ وہ جانتا تھا 1 گھنٹے کے بعد جب وہ اس کمرے سے نکلے گی تو یہ آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج چکی ہوں گی۔ میں وہیں آپ سے کچھ دور ہوتا ہوں، جب بھی ڈر لگے میری طرف دیکھ لینا ہے، اور جو کچھ یاد آئے اس وقت سب ہمیں بتا دینا میری جان۔ نرمی سے اس کے گال کو تھپتھپا کر سمجھاتے اس نے روم کا دروازہ کھولا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اندر آئی تھی۔ آج اس کے سامنے والی کرسی پر ڈاکٹر خالد بیٹھے ہوئے تھے۔ حیدر اس کا ہاتھ تھام کر اس کی چیئر کے نزدیک آیا۔ ڈاکٹر خالد حیدر سے ملنے کے بعد اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ السلام علیکم۔ حیدر کے اشارہ کرنے پر اس نے دھیمی آواز میں انہیں سلام کیا۔ کچھ دوری پر بیٹھی ڈاکٹر نگہت اس کا رویہ، ہر عمل پر اس کا رسپانس نوٹ ڈاؤن کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ وہ جو ہیلو جیسے کسی لفظ کے منتظر تھے، اس کے سلام کرنے پر مسکرا کر اسے دیکھا، ساتھ ہی ہاتھ اس کی جانب بڑھائے۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، میں ہاتھ نہیں ملاتا، نظریں جھکائے وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ حیدر نے تفخر سے اپنی بیوی کی جانب دیکھا جو اپنے ہر عمل سے مقابل کو حیران کر دیتی تھی۔ ڈاکٹر خالد نے مسکراتے ہوئے ہاتھ نیچے کر لیے۔ چھوٹی سی وہ لڑکی انہیں سمجھا گئی تھی کچھ کلچر اب بھی موجود ہے ان لوگوں میں جو مسلمان ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ حیدر نے نرمی سے اسے تھام کر بیڈ فولو چیئر پر بٹھایا، ساتھ ہی اس کی کمر کے گرد بیلٹ لگائے۔ وہ آج بھی بس اسے دیکھ رہی تھی، وہی نہیں وہاں موجود تینوں افراد اسے دیکھ رہے تھے، رشک سے، محبت سے۔ سب کی نظریں اس پر ہی تھی جو ڈاکٹر خالد اور اپنی بیوی کے درمیان اس طرح کھڑا تھا کہ ریبا اس کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر سکارف صحیح کر کے ریبا کا سر چیئر کی پشت پر ٹکایا۔ ان کے اشارہ کرنے پر ڈاکٹر فردوس کو انجیکشن تیار کرتا دیکھ ریبا نے حیدر کی جانب دیکھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی نظروں میں چھپا مطلب سمجھ کر ڈاکٹر فردوس خود ہی بول پڑی۔ اس وقت یہ ضروری ہے، سیشن ختم ہونے کے بعد ہم نہیں دیں گے ریبا کو کوئی میڈیسن۔ وہ لب بھینچ کر سر ہلاتا اپنی جگہ پر جا کھڑا ہوا۔ ریبا کیسی ہیں بیٹا؟ انہوں نے نرمی سے اسے سوال کیا۔ ٹھیک ہوں، وہ آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرتی حیدر کو دیکھ کر بولی تھی۔ گھر پر کون کون ہے آپ کے؟ اب بھی نارمل لہجے میں کیا گیا سوال تھا۔ میرے داجان، فیضی، فرحان بھیا، حفصہ، سنڈریلا، ہادی بیبی، کوکو، بوگیمبو اور حیدر، اور ابھی ہمارا نیا بیبی آیا نا، اب وہ بھی وہیں رہے گا۔ انگلیوں کے اشارے سے وہ سب کے نام گنواتی گئی۔ اس کی آری بات پر ڈاکٹر فردوس نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ حیدر بھی مسکرا اٹھا۔ ریبا کا ایک فرینڈ بھی تو ہوتا تھا نا جو داجان کے ساتھ ہوتا تھا، وہ کیوں نہیں ہے فیملی میں؟ انہوں نے انجان بنتے اسے سوال کیا۔ عمر کے متعلق انہیں ریان نے بتایا تھا، یہ بھی کہ اس حادثے سے پہلے وہی تھا جو ریبا کو گڑیا کہتا تھا، اس نے ریبا سے دوستی کی تھی۔ نہیں دوست نہیں، میرے دوست نہیں ہیں، میں اکیلا ہوں، کوکو دوست ہے، بس کوکو دوست ہے۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی بولی تھی۔ بیٹا عمر کو جانتی ریبا؟ کون تھا عمر؟
دوست تھا نا ریبا کا؟ گہری نظروں سے اسے دیکھتے انہوں نے اگلا سوال کیا۔ عمر؟ وہ زیر لب بولی تھی۔ نظروں کے سامنے کتنے مناظر آئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ کانپ رہی تھی، آنسو روانی سے بند آنکھوں سے پھسلتے اسکارف میں جذب ہو رہے تھے۔ نہیں دوست نہیں، دوست اچھے نہیں ہوتے۔ عمر اصغر، اس نے ریبا کو اپنی فرینڈ بنایا تھا، وہ ریبا کے گھر پر بھی آتا تھا، ریبا کو یاد نہیں ہے؟ اس کی حالت کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے اگلا سوال کیا۔ نہیں، وہ آتا تھا، دوست بنایا، پھر گندا ہو گیا، وہ گیمبو کو چھوا، مجھے چھوا، ایسے کر کے کہا میں دوست ہوں۔ دوست گندے نہیں ہوتے، میں گندے دوست نہیں بناتا۔ وہ روتی ہوئی اپنے شانوں اور کمر پر ہاتھ سے اشارہ کرتی بتا رہی تھی کہ اسے کس طرح چھوا۔ حیدر ضبط سے سرخ آنکھیں لیے اپنی بیوی کو یوں دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے لیے بتا رہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ کہیں لے کر گیا آپ کو؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ ہاں، مجھے اندھیرا میدا جان، وہ بے ربط سے جملے کہتی گہری سانسیں لے رہی تھی۔ آنسو کا گولا حلق میں پھنسنے لگا تھا۔ حیدر فوراً اس کے قریب آیا تھا۔ حالت بس کریں، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، کل سیشن مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، ابھی رہنے دیں۔ اس کی حالت کے پیش نظر ڈاکٹر فردوس نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ یہ سانس نہیں لے رہی ٹھیک سے فردوس۔ اس کا سر ایک طرف لڑک سا گیا تھا، مدھم ہوتی سانسیں حیدر کی سانس روکنے کے در پہ تھی۔ ریبا میری جان، ریبا یہاں دیکھے میرے دل، میں آپ کے ساتھ تھا، اب بھی آپ کے پاس ہوں میری جان۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے وہ نم لہجے میں اسے پکار رہا تھا۔ وہ بھی کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گی حیدر، ہارٹ بیٹ نارمل ہو جائے گی کچھ دیر میں، تم پریشان نہیں ہو۔ میں تمہیں ایک ایڈوائس دینا چاہوں گا کہ آخری سیشن ہم آج رات میں ہی کر لیں گے۔ اس وقت ریبا بے ہوش ہے، ہوش میں آنے میں 2-3 گھنٹے لگ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے 1 گھنٹے میں ہی ہوش آ جائے۔ اسے روم میں شفٹ کروا دو، کیونکہ تم اسے گھر لے کر جا رہے ہو تو اگلے دن وہ پھر نئے سرے سے ساری باتیں سوچ رہی ہے۔ تم ماشاءاللہ یوں بھی اسے ریکور کروا رہی ہو۔ میں یہی کہوں گا آگے تم ریان اور فرحان سے بھی مشورہ کر لو، وہ پہلے ہی بہت سٹریسڈ ہے۔ وہ بے بسی سے بولا۔ کیا پروسیجر ہوگا؟ اس کے بیڈ پہ لیٹے وجود پر نظر ڈال کر وہ گہری سانس لیتا بولا۔ ڈاکٹر فردوس چیئر سیدھی کر چکی تھی، وہ بے سد سی پڑی تھی۔ دیکھو حیدر، اس پورے ٹریٹمنٹ میں ہم نے 2 پروسیسز فالو کرنے ہوتے ہیں۔ 1 از پاتھیوٹوٹک، جس میں پیشنٹ کے سٹریس، اینگر، اس کے مختلف سینسیشنز کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ تھیراپی سیشن کے ذریعے ہو جاتا ہے، فلیش بیک میموریز ریکال کرتے وقت، جو عموماً ہم آخری سیشن میں ہی کرتے ہیں۔ پیشنٹس بعض اوقات ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتے، تو آخری سیشن میں ہم بایو میڈیکل تھیراپی کا استعمال کرتے ہیں۔ تمہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم جان لو، اس وقت جو ہم میڈیسنز دیتے ہیں وہ کافی سے زیادہ ہیوی ڈوز ہوتے ہیں، تو ظاہرہ بعد میں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ریبا کو انجیکشن کے بعد کوئی میڈیسن نہ دیں، لیکن جیسا کہ پہلے بھی کہا میں نے، پیشنٹ آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگے یا حالت بگڑنے لگے تو ہمیں ان میڈیسنز کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کی مینٹلی کنڈیشن بہتر ہونے کی بجائے مزید ڈاؤن ہونے لگی تو ہمیں یہ تمام میڈیسنز استعمال کرنا ہوگا۔ ابھی ہم روم میں شفٹ کر رہے ہیں، اگر تم ایگری ہوئے تو ہم سیشن رات 9 بجے سٹارٹ کریں گے۔ اس وقت کوئی ٹائمنگ نہیں بتا سکتا کہ کب ختم ہوگا، کیونکہ یہ ریبا کی کنڈیشن پر منحصر ہے۔ اس کے کندھے تھپ تھپاتے وہ روم سے چلے گئے۔ ڈاکٹر فردوس نے اسے باقی کی معلومات دینے کے ساتھ ریبا کو روم میں شفٹ کروایا۔ اس کے روم میں شفٹ ہونے کے بعد اس نے ریان کو کال کر کے روم نمبر بتایا، ساتھ ہی فرحان کو میسیج سینڈ کر دیا۔ بیڈ پر لیٹے اس کے وجود پر نظر پڑتے اس نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ حیدر، میں آپ سے بہت سارا پیار کرتا ہوں، معصوم انداز میں کیا گیا وہ اظہار۔ حیدر اکمل کی آنکھیں نم کر رہا تھا، بڑھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حیدر کی جان، اللہ اس وقت سے بھی بآسانی گزار دے گا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے صورتیں پڑھ کر اس پر دم کر رہا تھا۔ ریان اندر داخل ہوا، اسے بیڈ پر یوں لیٹے دیکھ کر وہ فوراً آگے آیا تھا۔ کیا ہوا؟ ریبا کو سیشن کے بعد لائے یہاں؟ نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس نے حیدر سے پوچھا۔ اس کی حالت سے صاف ظاہر تھا، اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں لاسٹ سیشن آج ہی لے لیں۔ بار بار ریبا کا اتنا سٹریس آؤٹ ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ سر جھکائے اس کے نرم ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھامے کہہ رہا تھا۔ تو ابھی بھی تو وہ سٹریس آؤٹ ہی ہے، اس طرح ایک ہی دن میں 2 سیشنز لیں گے ہم، اسے تکلیف ہوگی۔ وہ دیکھ نہیں رہے میرے بچے کی حالت؟ اسے اس حال میں دیکھ کر وہ تل ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے اس نے حیدر کی جانب دیکھا۔ میں سنبھال لوں گا انہیں ریان، مجھے لگ رہا ہے بات غلط نہیں ہے۔ فرحان کو بھی ٹیکسٹ کیا ہے، اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ آج گھر لے جا کر ہم اسے ریلیکس کر دیں، پھر کل لاسٹ سیشن ہے تو ظاہر ہے وہ مزید سٹریس میں چلی جائے گی۔ آج وہ یوزڈ ٹو ہے، سیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم سنبھال لیں گے انہیں۔ وہ اب بھی ریان کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، نظریں ریبا پر جمائے وہ اپنی سوچ بتا رہا تھا۔ وہ روئے گی حیدر، وہ شکست توڑدہ لہجے میں بولا۔ کل ہوا جب بھی تو روئیں گی۔ تو شیور ہے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ریان بے بس سا بولا تھا۔
اللہ پر یقین ہے، کچھ برا تو نہیں کرے گا میرا رب میری زندگی کے ساتھ۔ جواب پہلے ہی تیار تھا۔ اس اندھیرے کمرے میں بند ہوئے 24 گھنٹے گزر گئے تھے۔ کل سے ایک گھونٹ پانی بھی اس کے اندر نہیں گیا تھا۔ سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے اس نے ایک بار پھر کل کا منظر یاد کیا، کیسے فرحان اس پر حملہ وار ہوا تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود بھی اس نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ علیشا، وہ زیر لب بولا۔ جس وقت فرحان نے اسے مارا وہ لڑکی اس کے ساتھ تھی، وہ آگے بھی آئی تھی، پھر کہاں چلی گئی؟ اسے یاد آیا اس نے سنا تھا جس وقت فرحان سامنے آیا علیشا نے فرحان کا نام پکارا تھا، لیکن بعد میں وہ انجان بن گئی۔ فرحان کا تو اس وقت غصے سے برا حال تھا، یا شاید وہ علیشا کو جانتا ہی نہ ہو، لیکن علیشا کیسے جانتی تھی؟ اور پھر انجان کیوں بن گئی؟ جانتی تھی تو اسے بچایا کیوں نہیں؟ اسے یاد آیا فرحان کو اسے مارتا دیکھ کیسے علیشا سائڈ سے گاڑی لیتی نکل گئی تھی۔ عورت ذات ہوتی ہی نہیں بھروسے کے قابل۔ ایک وہ عرصہ سالی میرے چھوڑنے کے بعد اس فرحان کے ساتھ کیسے پھر رہی ہے، اور دوسری یہ مصیبت آتی بھاگ گئی۔ مغلا ذات بکتا، وہ بے بسی سے بلند آواز میں بول رہا تھا۔ کل سے اس کے دونوں بازو سن ہوئے تو وہ نہیں جانتا تھا حیدر نے کیا انجیکٹ کیا ہے، اس کے حلق میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ کل کتنی دیر وہ تکلیف کی شدت سے چیختا رہا تھا، لیکن آج اس کا حلق بالکل ٹھیک تھا۔ دروازہ کھلنے پر اس نے دیکھا فرحان اندر آیا تھا۔ کیا حال ہے؟ حیدر نے چھوڑا تو نہیں ہوگا ایسے ہی تجھے؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ پچھتائے گا تو فرحان مرتضیٰ، تجھے وہاں ماروں گا جہاں پانی بھی نہیں ملے گا۔ اس کی بات پر محظوظ ہوتا وہ مسکرا اٹھا۔ ابھی تجھے کیسا لگ رہا ہے پانی کے بغیر؟ جلا دینے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ سنجیدگی سے بولا۔ اور میرے پچھتانے کے لیے تیرا یہاں سے نکلنا ضروری ہے نا؟ اطمینان سے کہتے اس کے چہرے پر زوردار تماچا مارا تھا۔ یہ تیری وجہ سے میں نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا، اس کے لیے۔ دوسرا تھپڑ بھی اسے مارتے اس نے سرد آواز میں کہا۔ میری عرصہ پورے دن روتی رہی اس کے لیے، چاہتے ہوئے بھی کل میں نے اپنی بیوی کے آنسو صاف نہیں کی اس کے لیے۔ میری بیوی کے چہرے پر وہ نشان میرا دل جلا رہا تھا اس کے لیے۔ وہ گھنٹوں مجھے رو کر مناتی رہی اس کے لیے۔ میری بہن اتنی تکلیف سے گزر رہی ہے اس کے لیے۔ میری بچی اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کر پاتی اس کے لیے۔ دیوانہ وار انداز میں کہتے وہ پے در پے اس کے چہرے پر تھپڑ برسا رہا تھا۔ وہ لہو لہان ہوتا پیچھے ہٹ رہا تھا۔ چیئر نیچے گرنے پر فرحان ہوش میں آیا۔ موبائل رنگ ہونے پر رومال سے ہاتھ صاف کرتے اس نے حیدر کا میسج پڑھا۔ اسے رپلائی کرتے تڑپتے ہوئے عمر پر ایک نظر ڈال کر وہ کمرہ لاک کرتا نکل گیا۔ وہ ابھی نماز سے فارغ ہوا تھا، روم میں داخل ہوا تو وہ ریان کے سینے سے لگی اس کے کانوں میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے قریب آنے پر ریان نے دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا۔ وہ محبت بھری ایک نظر اس پر ڈال کر زیر لب کچھ پڑھتے اس پر پھونک رہا تھا۔ ریان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ ریبا پھولے گالوں کے ساتھ بیٹھی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی معمول کی بات ہو۔ الحمدللہ نہیں پڑھا؟ اس کی دعائیں ختم ہوئی تو وہ جلدی سے بولی۔ اسی نے تو سکھایا تھا ہر بات پر الحمدللہ کہنا۔ وہ تو جب آنکھیں آپ کو دیکھتی ہیں جب دل پڑتا ہے میری جان۔ داجان، حیدر نے کہا میں الحمدللہ ہوں۔ وہ جلدی سے ریان سے بولی۔ ریان نے حیرت سے حیدر کی جانب دیکھا۔ میں نے کہا تھا آپ میرے لیے اللہ کی نعمت ہے، میرا روم روم آپ کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے۔ حیدر نے ہنستے ہوئے وضاحت کی۔ داجان کا پیارا گڈا۔ ریان نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ میں کتنی دیر سے آیا ہوا ہوں، اب بھی گھر نہیں گیا داجان؟ وہ ارد گرد دیکھتی معصومیت سے بولی۔ وہ دن کے اجالے میں ہسپتال آئی تھی، اس وقت رات کا سما لگ رہا تھا۔ ابھی ہم ڈاکٹر سے بات کر لیں گے پھر گھر چلیں گے، ریان نے نرم لہجے میں سمجھایا۔ داجان ڈاکٹر اچھی بات نہیں کرتے ہیں، مجھ سے کیا کیا پوچھتے ہیں داجان؟ میرے سر میں درد ہوتا ہے حیدر، مجھے نظر آتا ہے اچھا نہیں ہوتا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ حیدر کی جانی لاسٹ ٹائم، اس کے بعد ہم نہیں جائیں گے اس روم میں۔ نرمی سے اس کی پیشانی چوم کر حیدر نے بازو میں اٹھایا۔ 9 بج چکے تھے، سیشن سٹارٹ ہونے ہی والا تھا۔ داجان نہیں، میں ڈرتا ہوں داجان۔ اسے یوں لے کر جاتے دیکھ وہ مزید خوف زدہ ہوتی رونے لگی تھی۔ ریان تڑپ کر اس کے پاس آیا۔ حیدر 2 منٹ، اسے بٹھانے کا اشارہ کرتے وہ اس کی جانب مڑا جو پوری طرح رو رہی تھی۔ داجان کا گڈا، میرا بیٹا، اس طرح کیوں رو رہا ہے میرا بچہ؟ میں ہوں نا داجان، ساتھ اپنے بچے کے میری جان۔ یہ ضروری ہے نا، میرا بچہ کبھی کبھی اتنا ڈر جاتا ہے، وہ ڈر ختم کرنے کے لیے ضروری ہے میری جان۔ ایک بات مان لے داجان کی، اس کا سر اپنے سینے سے لگائے وہ نرم لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ کچھ دیر مزید رونے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ حیدر کی جانب بڑھائے۔ داجان کی بات کیسے گرنے دے سکتی تھی؟ میں خود چل لیتا ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ حیدر نے نرمی سے کھڑا کرتے سہارا دیا۔ کچھ دیر میں ایک بار پھر وہ اسی جگہ بیٹھی تھی۔ اس وقت ریان بھی کمرے میں موجود تھا، کچھ دوری پر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے رکھی 3 کرسیوں میں سے 2 کرسی پر ڈاکٹر نگہت اور ڈاکٹر خالد بیٹھے تھے۔ اس کا سکارف سر سے ڈھلک چکا تھا۔ بیڈ لگاتے حیدر کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر بیٹھی تھی۔ حیدر نے بے بسی سے ڈاکٹر خالد کی جانب دیکھا، کچھ سوچ کر دوسری کرسی انہوں نے اس کے آگے کی۔ میں یہی ہوں آپ کے پاس ہوں میری جان،
اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے اس بات میں سر ہلا گئی۔ پچھلے 2 سیشنز کے مقابلے میں انسٹرومنٹل ٹیبل پر آج زیادہ میڈیسنز رکھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر فردوس نے ایک نیلی تارنما چیز اس کے ماتھے کے بائیں سائڈ پہ وسط کی۔ تار کا دوسرا حصہ ایک مشین کے ساتھ تھا جس میں ہری نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ 7 لکیروں کی صورت ریشو بتا رہا تھا۔ حیدر، خون کی ایک بوند کے ساتھ اس کی سسکی نکلی۔ وہ زیر لب صورت پڑتا اس پر حصار کر رہا تھا۔ ریبا، ہم نے کیا بات کی تھی بیٹا صبح؟ ڈاکٹر خالد نے وہیں سے سلسلہ کلام جوڑا۔ دوست کی بات کیا تھا، پر دوست اچھے نہیں ہوتے، برے ہوتے ہیں۔ مجھے کہا میں دوست ہوں، میں فرینڈ بنا تھا، وہ اچھا نہیں تھا، مجھے پکڑا تھا۔ میں حیدر کو آواز دیا، دا جان نہیں تھے، فرحان بھیا نہیں تھے، حیدر بھی نہیں تھے۔ وہ آنکھیں موندتی آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی۔ دل میں ایک تسلی سی تھی کہ وہ اس کے پاس بیٹھا ہے۔ وہ اس نے کہا دا جان کا بھی دوست ہے، میں بھی فرینڈ بن جاؤں گا۔ ریان نے آنکھیں میچی۔ ایپل آئے گا، ایپل کا ٹری آئے گا۔ کھاتوں میں ڈھیر ساری مٹی لیے وہ گول مٹول سی سرخ و سفید رنگت کی مالک، پھولے گالوں پر بڑی بڑی آنکھوں والی چھوٹی سی گڑیا زور زور سے سر ہلاتی بیج بو رہی تھی۔ تائی میں جا رہا ہوں، گاڑی کے خان پر بھاگتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ ریبا، کہاں جا رہی ہے بیٹا؟ 16 سالہ وہ سنجیدہ سا لڑکا کتاب خاتوں میں لیے تیزی سے اس کے آگے آیا۔ دا جان آگے، وہ پھولے گالوں سے بولی تھی۔ خیال رکھنا اچھا۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس نے کتاب بند کی۔ دا جان باہر میں جاؤں؟ وہ بے چینی سے بولی۔ جاؤ۔ اسے گود میں اٹھائے وہ گاڑی کے پاس آیا جہاں فرنٹ سیٹ پر ریان بیٹھا تھا۔ فرحان، گھر چلو گے؟ دروازہ کھول کر ریان نے ہمیشہ پوچھے جانے والا سوال دہرایا۔ نہیں، ایک لفظی جواب دیتے وہ مسکرایا۔ آجا میرا گڈا، دا جان کا بچہ، کیا کر رہا تھا میرا بیٹا؟ ریڈی نہیں ہوا؟ دا جان ریڈی ہو کر ایپل ٹری لگا رہا تھا۔ مٹی سے بھرے ہاتھوں کو اس کے گلے میں ڈالے اس کے گالوں کو چوم کر اس نے پھولے گالوں سے کہا، السلام علیکم ریبا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ریان کے ہم عمر لڑکے نے کہا۔ حیدر، سلام، وہ گال پھلا کر بولی۔ نہیں گڈے، پورا بولیں۔ السلام علیکم، وہ منہ بنا کر بولی۔ یہ کون ہے؟ حیدر کے ساتھ بیٹھے دوسرے لڑکے نے آنکھوں میں چمک لیے کہا۔ یہ عمر اصغر تھا۔ یہ وہ دن تھا جب ریان مرتضیٰ نے پہلی بار عمر اصغر اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ یہ میرا گڈا، میری جان، میری زندگی، میرا چھوٹا بیٹا ہے۔ ریبا سے ہائے بیٹا۔ اور دا جان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ہائے۔ وہ پھولے گالوں والی گڑیا آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ ان کے کالج کا آخری سال تھا، اس وقت وہ سب امتحانات کی تیاری میں مصروف تھے، یہی وجہ تھی ویکینڈ ساتھ گزارتے تھے۔ یہ عمر اصغر کی پہلی ملاقات تھی ریان مرتضیٰ کے گڈے کی۔ اس کے بعد وہ کتنی ملاقاتیں ہوئیں جس میں وہ اس کے قریب آنے کی پوری کوشش کے باوجود بھی نہیں آ سکا۔ گڑیا، مجھ سے دوستی کرو گی؟ اس کی جانب چاکلیٹ بڑھاتے اس نے ہاتھ بھی بڑھایا۔ میں نہیں لوں گا، دا جان کہتے ہیں سب سے دوستی نہیں کرتے۔ وہ کہتی ہوئی لان میں بیٹھے حیدر کی جانب آگی۔ حیدر، مجھے چاکلیٹ دیں گے؟ ریان کی گود میں بیٹھتے اس نے حیدر سے کہا۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے چاکلیٹ اس کی جانب بڑھائی۔ عمر بھی ہنستا ہوا ان کے پاس ہی آ بیٹھا تھا۔ وہ تقریباً ہر ویکینڈ ریان کے ساتھ ان کے گھر پر ہوتا تھا، جہاں ریبا کی حیدر سے انسیت اسے کھلنے لگی تھی، وہیں وہ خود بھی اسے دوستی کرنے میں کامیاب ہونے لگا تھا۔ اس روز بھی وہ ہر ہفتے کی طرح ان کے ساتھ موجود تھا جب حیدر ریبا کو گود میں لیے داخل ہوا۔ تم لوگ کہیں گئے تھے؟ اس نے بظاہر مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ ریان کے گڈے کا آئس کریم کھانی تھی، ہم لینے گئے تھے۔ ریبا کو ریان کے پاس اتارتے اس نے نرمی سے کہا۔ ریبا، مجھ سے بھی دوستی کرو گی؟ اس نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ دوست بنوں گا، وہ سوچتے ہوئے ہاتھ تھام گئی۔ فرینڈز؟ اس کے گالوں کو چوتا وہ خباثت سے بولا۔ دور دور والا۔ وہ بے چین سی ہوتی حیدر کی جانب بڑھ گئی۔ اس ویکینڈ پر وہ آیا تو اسے باہر سے ہی ارتضیٰ مینشن میں گہما گہمی دکھی۔ وہ اندر آیا تو لان سجا ہوا تھا۔ ریبا ریان کا ہاتھ پکڑے اسی کی طرح کی سفید شلوار قمیض پہنے بیٹھی تھی۔ اس کی سرخ رنگت سفید رنگ میں دمک رہی تھی۔ دوست، میں حیدر کی بیوی بن گیا ہوں۔ وہ کھلکھلاتی اس کے نزدیک آئی تھی۔ بیوی؟ وہ بامشکل مسکراتا اور ریان کی جانب بڑھا۔ اسے مبارکباد دیتے اس نے جلتی آنکھوں سے حیدر کی جانب دیکھا، خوشی جس کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی۔ ریان، ریبا سے نکاح کی خواہش تو میں نے بھی کی تھی۔ گھر جانے سے پہلے وہ ریان کی جانب آیا۔ عمر حیدر سے کلوز ہے ریبا، اور پھر حیدر تایابو کی پسند بھی ہے۔ میں بس اپنے بچے کا فیوچر سیکیور کرنا چاہتا تھا۔ میں نے انوائٹ کرنے کے لیے تجھے کالز بھی کی لیکن تو نے ریسیو نہیں کی۔ ہماری دوستی میں کوئی فرق نہیں آئے گا عمر، ریان نے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ استہزائی انداز میں ہنسا۔ تو نے ہمیشہ حیدر کو اہمیت دی ریان، بچپن کا دوست تیرا۔ بنا اس کی بات سنے وہ گھر سے نکل گیا تھا۔ آج ان کی زندگی کا بہت بڑا دن تھا۔
آج اس نے بابا کا بزنس جوائن کیا تھا۔ اس پورے عرصے میں ارتضیٰ صاحب اور اکمل صاحب نے اس کی بہت مدد کی تھی۔ آفس میں آج اس کا پہلا دن تھا۔ 20 سال کی عمر میں وہ ان سب کا سربراہ بن گیا تھا۔ گھر آ کر اس نے ریبا کو تیار کیا۔ بیوی، حیدر نے محبت سے اسے پکارا۔ نہیں، یہ اچھا نام نہیں، وہ جلدی سے بولی تھی۔ آپ مجھے بیوی کہنے دیں، بدلے میں جو آپ کہیں، اس نے پیار سے اسے پچکارا۔ ہم مال میں پلے ایریا بھی جائیں گے، میں 2 لڑکوں کا سر پاڑوں گا، میں نے اپنی فرینڈ سے پرومس کیا، میں اسٹرانگ ہوں۔ وہ اپنے بوئے کٹ بالوں پر انداز سے ہاتھ پھیرتی اس کے نزدیک آئی تھی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اسے لی نیچے پہنچا جہاں سب تیار کھڑے تھے۔ کافی دیر ساتھ گزار کر ڈھیر ساری شاپنگ کرنے کے بعد اس نے حیدر کو پلے ایریا جانے کا وعدہ یاد دلایا۔ وہ مسکرا کر اسے لڑائی نہ کرنے کی ہدایت کرتا پلے ایریا میں چھوڑ کر خود بھی ریان کے ساتھ کھڑا بات کرنے لگا۔ فیضی اور حریم کوئی گیم کھیل رہے تھے۔ فرحان ہمیشہ کی طرح سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ ریبا چلیں بیٹا، ریان نے اسے گود میں اٹھایا۔ نہیں داجان، تھوڑا سا اور، وہ کھلکھلائی۔ ریان اسے نیچے چھوڑتا حیدر سے بات کرنے لگا۔ گڑیا، وہ جو مگن سی کھیل رہی تھی، جب جانی پہچانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں عمر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ کھیلتے ہوئے پچھلے حصے کے قریب آ گئی تھی جہاں اسے صرف حیدر کی پشت نظر آ رہی تھی۔ یہاں آؤ، میں تمہیں ایک مزے کی چیز دکھاؤں۔ اپنی پرتجسس طبیعت کے ہاتھوں ساری لاتی اس کی انگلی تھامے آگے بڑھ گئی تھی۔ دوست، اندھیرا ہے۔ وہ کافی اندر ٹرائل روم کے پچھلے حصے کی جانب اسے لے کر جا رہا تھا جب وہ اس کی انگلی تھام کر بولی۔ اگلے پل اس کے معصوم چہرے پر خوف کے سائے لہرائے۔ وہ دروازہ بند کرتا اس کے نزدیک آ گیا تھا۔ آج تو گڑیا بہت پیاری لگ رہی ہے۔ سرخ شرٹ اور جینز میں ملبوس وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے اس کی کمر پر ہاتھ جاتی وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ دوست، ہم یہاں حمدہ جان کے پاس چلتے ہیں، حیدر کے پاس۔ خوف زدہ ہوتی وہ جانے کی ضد کر رہی تھی۔ چپ، بالکل چپ۔ حیدر، کیا حیدر؟ وہ اس کے انداز پر سہم کر پیچھے ہوئی۔ ہم دوست، میں آپ کا دوست بناؤں؟ وہ جیسے اسے یاد دلا رہی تھی۔ حیدر کی بیوی؟ ہاں، بیوی بننے لائق ہی نہیں چھوڑوں گا۔ کینچی سے اس کی شرٹ کی آستین بازو تک کاٹ چکا تھا۔ دوست نہیں، دوست گندے، وہ زیر لب بولی۔ وہ سہم کر رونے لگی تھی۔ دا جان، حیدر، وہ اپنے بھائیوں کو ڈھونڈتی حیدر کو آوازیں دیتی رو رہی تھی۔ دا جان بچا لیں، حیدر مجھے بچا لیں۔ کوئی نہیں آئے گا گڑیا، آواز دو دا جان کو، کوئی نہیں ہے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں جکڑے وہ بول رہا تھا۔ نہیں دوست، نہیں، پلیز، دا جان کے پاس جاؤں گا، اندھیرا، کوئی نہیں ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی سہم کر پیچھے ہٹ رہی تھی۔ چپ، بالکل، ایک دفعہ آواز نہیں نکالنا۔ اس نے بے دردی سے اس کے نرم گالوں پر تھپڑ برسانا شروع کر دیا تھا۔ نہیں مارو پلیز، میں اچھا ہوں۔ دا جان بچا لیں، حیدر مجھے بچا لیں۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ بچانے کی کوشش کرتی وہ بلند آواز میں رو رہی تھی۔ قدموں کی چاپ اور ریان کی آواز پر وہ گھسیٹتا ہوا لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ دا جان، وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ دا جان، مجھے مارا، دا جان بچا لے، مجھے چھوا، دا جان۔ وہ بلند آواز میں روتی چیئر کی پشت پر سر مارتی رو رہی تھی۔ ماتھے پر لگے اس تار سے کٹ لگتے گہرا ہی رہا تھا۔ حیدر، مجھے بچا لیں پلیز، حیدر میں رو رہا ہوں۔ وہ ہاتھ پیر مارتی ان میں سے کسی کی پکار نہیں سن رہی تھی۔ ریبا میری جان، یہاں ہوں میں، میرے دل آپ کے پاس ہے حیدر۔ ضبط سے حد سے زیادہ سرخ پڑتی آنکھوں سے وہ اسے تھامنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس رات کی وحشت یاد کرتے ریان کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر کہیں گم ہو گئے۔ وہ نم آنکھوں سے اس بری طرح تڑپتی اپنی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر فردوس کے اشارے پر ڈاکٹر نگہت نے اسے انجیکشن دیا۔ حیدر، بہت درد، حیدر درد۔ وہ بے سود سی ہوتی حیدر کو پکار رہی تھی۔ میری جان، حیدر کی جان، محسوس کریں مجھے، میرے دل یہی ہوں آپ کے پاس ہوں میری جان۔ وہ اسے سینے سے لگائے نم آنکھوں سے کہتا اس کی کمر سہلا رہا تھا۔ بہت درد، بہت رویا، میں رو رہا ہوں۔ وہ بلند آواز میں روتی اسے اپنی تکلیف بتا رہی تھی۔ دا جان، بہت درد ہوا، دا جان، مجھے اتنا مارا، بہت مارا۔ اس رات اپنی کم سنی کی وجہ سے نہیں بتا پائی تھی، آج ایک ایک منظر، ایک ایک لمحہ بتا رہی تھی۔ وہ اونچا لمبا مرد اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگائے آج پھر اسی طرح رو رہا تھا جیسے 10 سال پہلے رویا تھا۔ اس رات ریبا کے کچھ نہ بولنے پر رویا تھا، آج اس کے بولنے پر رو رہا تھا۔ دا جان کا بچہ، بہت درد ہوا میرے بچے، دا جان کا گڈا، دا جان کا پیارا گڈا، میرا راجہ بیٹا۔ وہ مسلسل اس کے ہاتھوں کو چومتا آنسو کے درمیان کہہ رہا تھا۔ قطرہ قطرہ پگھلتی رات کے اس پہر وہ اب بھی اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا ہوا تھا
اس سے کچھ دوری پر فرحان بیٹھا ہوا تھا۔ فیضی کو ریان نے حفصہ کی ذمہ داری دی تھی کہ جب تک وہ ریبا کے روم میں ہے فیضی حریم اور سمیرہ بیگم کے ساتھ حفصہ کے پاس ہی رہے گا۔ ریان 3 گھنٹے ہو گئے، حفصہ کے پاس صرف آنٹی اور فیضی ہیں، ریبا کو میں سنبھال لوں گا بھائی، تو اب حفصہ کے پاس چلے جا۔ حیدر نے کچھ تیسری بات اسے یہ بات کہی تھی۔ ریبا ریان سے زیادہ اس کی ذمہ داری تھی اور اس وقت حفصہ کو بھی ریان کی ضرورت تھی۔ حیدر کی بات پر اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میرا بچہ ہوش میں آ جب مجھ سے بات کر لے، پھر میں چلا جاؤں گا۔ تو خود غرض کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے مجھے حیدر، لیکن ریبا کے معاملے میں خود غرض۔ حفصہ کو میری ضرورت ہے، میں جانتا ہوں، میں وقت نہیں دے پا رہا انہیں، میں شرمندہ بھی ہوں، لیکن یہ بھی سچ ہے حیدر، ان حالات میں بھی میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ رشتوں میں توازن قائم رکھوں۔ کل رات میں حفصہ کے پاس ہی تھا، آج رات بھی میں ہی رہوں گا، تائی میاں حریم اور فیضی کو نہیں جاگنے دوں گا۔ وہ اب حیدر کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، ریبا کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے، اس کی نظریں بس اس کے چہرے پر ہی تھی۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک مقام آتا ہے جب دل کچھ دیر کے لیے ایک جانب جھک جاتا ہے، میں بھی اسی مقام پر کھڑا ہوں یار۔ اپنے گڈے کے معاملے میں یہ دل میرے اختیار میں نہیں ہے، تو سمجھنا میری حالت۔ جب تک میں اس کی آواز نہیں سن لیتا، اس کی پکار نہیں سن لیتا، میرے قدم یہاں سے ہلنے سے انکاری ہیں۔ اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگائے وہ زیر لب بول رہا تھا۔ حیدر اور فرحان نے اسے خاموشی سے دیکھا، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ڈاکٹر فردوس نے اسکن میں کوئی ڈریگ کی یا اسٹرنگ کٹ لگ گیا اسے؟ نرمی سے اس کے ماتھے کو چھو کر فرحان نے ان لوگوں کی جانب دیکھا۔ وہ سیشن کے وقت موجود نہیں تھا، اس وقت اس کے ماتھے پر نیل دیکھ کر وہ بےتاب ہوا۔ مشین کی ریڈیشنز اور اسٹرنگ کی وجہ سے اس کے ماتھے پر نیل پڑ گئی تھی، اس کی حرکت کرنے کی وجہ سے پیشانی پر ہاسا کٹ لگ گیا تھا۔ اب اسٹرنگ نکال لی گئی تھی جس کی وجہ سے واضح نظر آ رہا تھا۔ اسکیل فکس کیا تو انہوں نے ریشو چیک کرتے رہنا تھا، بازو میں لگانے سے میں نے منع کیا تھا۔ میری ریبا صبح درد سے رو رہی تھی، حیدر نے سنجیدگی سے کہا۔ دا جان، اس کی دھیمی آواز سنتے ہی ریان بےتابی سے اس پر جھکا۔ If you really enjoyed this episode, then do like, share, comment on this video. Also, subscribe to my channel plus hit the bell icon button for further amazing more content. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.